13ویں صدی میں دنیا منگولوں کی یلغار اور بکھرتے ہوئے سلطنتوں کے سائے تلے لرز رہی تھی۔ پسیح اور سخت اناطولیہ کے میدانوں میں ایک چھوٹا مگر مضبوط قبیلہ قائی اپنا راستہ تلاش کر رہا تھا۔ ان میں سے ایک رہنما اٹھا جس کی بہادری اور بصیرت تاریخ بدلنے والی تھی، ارطغرل غازی۔ ارطغرل ایک خانہ بدوش اوغز ترک قبیلے میں پیدا ہوا۔ وہ خطرے، جلاوطنی اور مشکلات کے بیچ پڑا ہوا۔ کم عمری میں ہی اس نے اپنی قوم کی قیادت سنبھالی۔ دل میں عزم اور ہمت لیے اس نے اپنی قوم کے لیے ایک نیا وطن تلاش کرنے کا سفر شروع کیا، ایک ایسی جگہ جہاں اس کے لوگ عزت، حفاظت اور انصاف کے ساتھ زندگی گزار سکیں۔ ایک دن ارطغرل اور اس کے وفادار الپس ایک میدان جنگ کے قریب پہنچے۔ سلجوقی سپاہیوں پر دشمن غالب آ رہا تھا اور شکست یقینی نظر آ رہی تھی۔ ارطغرل نے فوراً اپنے ساتھیوں کے ساتھ جنگ میں حصہ لیا۔ بہادری، حکمت اور غیر متزلزل ارادے سے اس نے جنگ کا رخ بدل دیا۔ اس کی دلیری سے متاثر ہو کر سلطان علاء الدین قیقباد نے اسے سغود کے قریب زمین دی جو سلجوقیوں اور بازنطینیوں کے درمیان سرحدی علاقہ تھا۔ یہی وہ مقام تھا جہاں ارطغرل کی تقدیر نے نیا موڑ لیا۔ سغود صرف زمین نہیں تھی، یہ امید کی علامت بن گئی۔ لیکن زندگی آسان نہیں تھی۔ ارطغرل کو ہر طرف سے دشمنوں کا سامنا تھا، بازنطینی سردار، منگول کمانڈر اور غدار جو قبیلے کو تباہ کرنا چاہتے تھے۔ مگر حکمت، بہادری اور انصاف کے جذبے کے ساتھ اس نے اپنی قوم کو بارہا بچایا۔ اس کی قیادت میں قائی قبیلہ مضبوط ہوا، سپاہی محنت سے تربیت پاتے، لوہار ہتھیار بناتے اور قبیلہ اس کے عادلانہ اور فیصلہ کن قیادت میں پھلتا پھولتا رہا۔ اس کا اصول قبیلے میں گونجتا رہا، انصاف ریاست کی بنیاد ہے۔ جیسے جیسے ارطغرل بڑھا ہوا، اس کا ویژن مستقبل تک بڑھا۔ وہ ایک ایسے ریاست کا خواب دیکھتا تھا جو عزت، ایمان اور انصاف پر قائم ہو، ریاست جو ایک دن اس کے بیٹے عثمان کے ذریعے قائم ہوگی اور جس نے بعد میں عظیم سلطنت عثمانیہ کی بنیاد رکھی۔ یہ سلطنت 6 صدیوں تک قائم رہی اور 3 براعظموں میں پھیلی۔ اس عظیم سلطنت کی جڑیں ارطغرل کی بہادری، قیادت اور غیر متزلزل روح میں پنہاں تھیں۔ ارطغرل غازی کا انتقال تقریباً 1280 میں ہوا، مگر اس کی میراث زندہ رہی۔ اس نے طاقت کے لیے نہیں، دولت کے لیے نہیں، بلکہ اپنی قوم کی بقا اور عزت کے لیے لڑا۔ میدانوں کی دھول سے ایک ایسا شخص ابھرا جس کی بہادری صدیوں کو بدل گئی، ایک سلطنت کا باپ۔